ویلکم بیک۔ جسٹس امین الدین خان نے وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر آصف زرداری نے چیف جسٹس امین الدین خان سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے شرکت کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاک فضائیہ بحریہ کے سربراہان، دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے۔ تقریب حلف برداری میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، وفاقی وزراء اور دیگر شخصیات نے بھی شرکت کی۔ Justice Aminuddin Khan do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties, perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law, that I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. وفاقی آئینی عدالت کے 3 ججوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس آئینی عدالت جسٹس امین الدین نے حلف لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے حلف برداری تقریب میں شرکت نہیں کی۔ وفاقی آئینی عدالت کے جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نشوی نے حلف اٹھایا۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان تقریب حلف برداری میں شریک ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس خادم حسین سومرو، جسٹس اعظم خان، جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین منہاس نے بھی حلف برداری میں شرکت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفت تقریب میں شریک نہیں ہوئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ کے ججوں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے استعفے منظور کر لیے ہیں۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ کے 2 ججوں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے 27ویں ترمیم کو آئین پر حملہ قرار دیتے ہوئے اپنے استعفے صدر مملکت کو بھجوائے تھے۔ استعفوں کا سلسلہ رکے گا نہیں، ابھی کچھ اور آئیں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا آج کوئی استعفیٰ دے رہا ہے تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ ججز کے درمیان کھینچا تانی موجود تھی، 5 ججز ایک طرف، 7 ایک طرف کی کہانی چلتی رہی۔ اب یہ صورتحال ختم ہونی چاہیے۔ رکے گا نہیں، ابھی کچھ استعفے اور ہیں۔ اگر آج کوئی جج صاحبان استعفے دے کر گھر جا رہے ہیں ان کی فری ول ہے، لیکن یہ ٹگ آف وار ٹو بی دا چیف ایک عرصے سے وہاں پر موجود تھی۔ پچھلی 3-4 اپوائنٹمنٹس کے نتیجے میں 5 ججز ایک طرف، 7 ججز ایک طرف کی کہانی چلتی رہی۔ آج یہ گیٹ فار ونس اینڈ گڈ بند ہونا چاہیے۔ اپوائنٹمنٹس کا اختیار پارلیمان ایگزیکٹو کو دے، یہ ہے جو آئین کہتا ہے۔ طے کر لیا کہ اپوائنٹمنٹ بھی وہ خود کریں گے اور اس کی ریموول بھی وہ خود کریں گے۔ بنیادی ڈھانچے کی کوئی تشریح نہیں تھی۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ نے سیاسی احتجاج میں سرکاری وسائل کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ سرکاری وسائل کسی ایک پارٹی کی جاگیر نہیں، اپنی سیاست کے لیے سرکاری مشینری و عملے کا استعمال عوامی اعتماد سے غداری ہے۔ عدالت نے کے پی حکومت کو لانگ مارچ کے لیے سرکاری مشینری و عملہ تعینات نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا سیاسی ریلیوں میں ریسکیو مشینری اور فائر بریگیڈ کا استعمال کھلی بددیانتی ہے۔ آرٹیکل 4، 5 اور 25 کے تحت عوامی وسائل کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں، سرکاری گاڑیاں اور مشینری عوامی خدمت کے لیے ہیں، سیاسی شو کے لیے نہیں۔ دیر آئے درست آئے، سیاسی رہنماؤں نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو خوشائند قرار دیا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں یہ فیصلہ کافی وقت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی نے کہا تحریک انصاف کو پشاور ہائی کورٹ سے ملنے والی تنبیہ ضروری تھی۔ سینیٹر فیصل واڈا بولے واضح ہو گیا ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا وہ غداری تھی۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال بولے سیاسی پارٹیاں بات چیت سے مسائل حل کرتی ہیں، چڑھائیوں سے نہیں۔ درست ہے، پشاور ہائی کورٹ کا بڑا ہی تاریخی فیصلہ اور بہت پہلے یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی ایونٹ کرنے کا ذاتی وسائل خرچ کرے۔ پشاور ہائی کورٹ کا یہ جو اقدام ہے یہ بہت اچھا ہے۔ 26 نومبر کو لاسٹ ایئر جو ہوا تھا اس میں خیبر پختونخوا کے تمام سرکاری وسائل کو سارے استعمال کیے تھے۔ پولیس ارکان ان کو اسلام آباد لے جایا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کو آج ہائی کورٹ پشاور سے یہ جو تنبیہ ملی ہے یہ بھی بہت ضروری۔ بہت ہی اچھا ایکچولی فیصلہ آیا ہے اور یہ وقت کی ضرورت تھی، پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ جو پیچھے ہوتا رہا ماضی کے اندر کہ آپ نے چڑھائی کرنے کے لیے پولیس بندوقیں گولیاں بم بارود دیا تو وہ غداری کے زمرے میں آ گیا۔ ابھی تو بڑا کلیئرلی بتا دیا گیا ہے آپ اپنی ذاتی منشا خواہش کے تحت
گورنمنٹ کی مشینری کو استعمال نہیں کر سکتے. جو ایسا کرے گا وہ غداری کے مرتکب ہوگا. مطلب ہے کہ جو پہلے کام ہوا ہے اس میں وہ غداری ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی اہم ضرورت تھی. تمام سیاسی پارٹیاں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی پرانی روش کو چینج کر کے بات چیت سے دوسروں کو ایکسیپٹ کر کے ہی مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. یہ پورے پاکستان میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے. پاکستان کسی دہشت گرد گروپ سے مذاکرات نہیں کرے گا. ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کر دیا. کہا پاکستان میں پشتون قوم پرستی کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان میں سرگرم دہشت گرد گروہ افغان شہریوں پر مشتمل ہیں. افغان رجیم کو دہشت گردی کے تمام ثبوت فراہم کیے ہیں. امید ہے کل عدم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں گے. Never eschewed dialogue with any government in Kabul. However, Pakistan would not hold dialogue with any terrorist groups, TTP or BLA. Among Afghan Taliban, there are elements who do not want a confrontation with Pakistan, but there is a strong lobby with monetary support from foreign actors that has been tasked to stoke tension. These elements have engaged in abuses and outrageous allegations against Pakistan. اسلام آباد کچہری حملے میں ملوث پورا سیل پکڑا جا چکا ہے. وفاقی حکومت کا دعویٰ کچہری حملے میں ملوث فتنہ خوارج کے 4 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے. انٹیلیجنس بیورو اور سی ٹی ڈی نے مشترکہ کارروائی کی. ترجمان وفاقی حکومت نے بتایا گرفتار ملزم ساجد اللہ عرف شینا خودکش حملہ آور کا ہینڈلر ہے. ساجد نے اعتراف کیا سعید الرحمان نے اسلام آباد میں خودکش حملہ کرانے کا کہا تھا. سعید الرحمان عرف داد اللہ باجوڑ کے علاقے نواگئی کے لیے کلعدم ٹی ٹی پی کا کمانڈر ہے. داد اللہ نے ساجد اللہ کو خودکش بمبار عثمان کی تصاویر بھیجی. خودکش بمبار عثمان عرف قاری کا تعلق شنواری قبیلے سے تھا. ننگرہار افغانستان کا رہائشی تھا. خودکش بمبار افغانستان سے پاکستان آیا تو ساجد نے اسلام آباد کے نواح میں ٹھہرایا. اکھن بابا قبرستان پشاور سے خودکش جیکٹ لی. اسلام آباد کچہری حملے میں ملوث پورا سیل پکڑا جا چکا ہے. خبریں اور بھی ہیں آپ تک پہنچائیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی. تحریک عدم اعتماد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے جمع کرائی گئی. تحریک پر 17 سے زائد ارکان اسمبلی کے دستخط ہیں. تحریک عدم اعتماد پیپلز پارٹی کے ارکان نے سیکرٹری اسمبلی کے پاس جمع کرائی. فیصل ممتاز راٹھور کو وزارت عظمیٰ کا نیا امیدوار نامزد کیا. اسپیکر اسمبلی سے فوری اجلاس بلانے کی ریکویزیشن بھی جمع کرا دی. اسپیکر اسمبلی 3 سے 7 دن کے اندر نئے وزیر اعظم کا چناؤ کرانے کے پابند ہیں. چودھری انوار الحق پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے اور پی ٹی آئی فارورڈ بلاک پیپلز پارٹی نون لیگ اور مسلم کانفرنس کی مدد سے وزیر اعظم بنے تھے. حکومتی جماعتوں کے ارکان کی بڑی تعداد چودھری انوار الحق سے شدید ناراض تھی. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین نے نوجوان رہنما راجہ فیصل ممتاز راٹھور کو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے لیے نیا قائد ایوان نامزد کر دیا. فیصل ممتاز راٹھور کا تعلق آزاد کشمیر کے ایک بااثر اور تاریخی سیاسی خاندان سے ہے. وہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم ممتاز حسین راٹھور کے فرزند ہیں. ان کے والدہ بیگم فرحت راٹھور آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے رکن اور پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی صدر رہ چکی ہیں. راٹھور خاندان کو آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کے بانی خاندانوں میں شمار کیا جاتا ہے. فیصل راٹھور نے ابتدائی تعلیم راولپنڈی میں حاصل کی جس کے بعد گریجویشن پنجاب یونیورسٹی سے مکمل کی. انہوں نے پہلی مرتبہ 2006 میں حلقہ حویلی کہوٹہ سے الیکشن میں حصہ لیا. سینٹ میں 3 بل پاکستان آرمی، پاکستان فضائیہ، پاکستان نیوی کا ترمیمی بل 2025 منظور کر لیے گئے. پاکستان آرمی اور پاکستان فضائیہ ترمیمی بل ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پیش کیا. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل 2025 بھی منظور کرا لیا گیا. وزیر مملکت طارق فضل چودھری نے ترمیمی بل پیش کیا. Move that bill further to amend the Pakistan Air Force 1953. The Pakistan Air Force Amendment Bill is passed. Sir, I beg to move that the bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2025 be passed. On behalf of Senator Azam Nazir Tarar, beg to move that the further bill to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2025 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed.
تاجکستان کے وزیر دفاع کرنل جنرل صابرزادہ امام علی عبدالرحیم نے GHQ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے تفصیلی ملاقات کی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے علاقائی استحکام اور خوشحالی کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے تاجکستان کے ساتھ دفاعی اور سیکیورٹی تعلقات مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جانب سے موجودہ ملٹری ٹو ملٹری تعاون بڑھانے کا عزم سامنے آیا۔ تربیت، انسداد دہشت گردی اور علاقائی سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ تاجک وزیر دفاع نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور علاقائی استحکام اور امن کے فروغ میں ان کے کردار کا اعتراف کیا۔ پاک فوج کے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا کی ریاض میں رائل سعودی آرم فورسز کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حمید سے ملاقات، باہمی اور اسٹریٹجک دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR نے بتایا ملاقات میں باہمی دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے اور اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے تحت تعاون آگے بڑھانے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ پاکستان اور سعودی عرب دفاعی صنعتی فورم کا خصوصی اجلاس بھی ریاض میں ہوا۔ پاکستانی ٹرائی سروسز وفد کی قیادت چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا نے کی۔ سعودی وفد کی سربراہی معاون وزیر دفاع برائے انتظامی امور خالد البیاری نے کی۔ اجلاس میں کنگڈم ویژن 2030 کے مطابق جدید ٹیکنالوجیز کے مشترکہ منصوبوں کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف آف جنرل سٹاف نے رائل سعودی ڈیفنس فورسز کی استعداد کار میں اضافے کے لیے پاکستان کے مسلسل تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ سعودی قیادت نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں اور کامیابیوں کا اعتراف کیا۔ نیشنل گیمز کی ٹارچ فیرلی تقریب مزار قائد کراچی میں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی خصوصی شرکت، آفیشل لوگوں کی رونمائی کر دی گئی۔ علی حسن کی رپورٹ۔ شہر قائد میں 18 سال بعد نیشنل گیمز کا میلہ سجے گا۔ میگا ایونٹ کی ٹارچ ریلے کی تقریب مزار قائد پر منعقد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے آفیشل لوگوں کی رونمائی کر دی۔ سندھ کی ہوا، پنجاب کی صدا، خیبر کی جرات، بلوچستان کی دعا، کھیلو پاکستان، جیتو پاکستان۔ بچوں کی بڑی تعداد تقریب کو یادگار بنانے کے لیے موجود تھی۔ صوبائی وزیر کھیل سندھ سردار محمد بخش مہر نے کہا کہ یہ ایونٹ کامیاب رہے گا۔ ہمارا نیشنل ایونٹ تو ہے، لیکن خاص طور پہ یہ سندھ کے لیے یہ جیسے میں نے کہا کہ فخر کی بات ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خطاب میں کہا کہ نیشنل گیمز ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے ٹیلنٹ اولمپکس کے لیے مل سکتا ہے۔ میری حد الامکان کوشش ہوگی کہ میں بھی آپ کی طرح ان گیمز کو انجوائے کروں اور جا کے شائقین میں بیٹھوں۔ بلوچستان اولمپکس ایسوسی ایشن کے آفیشلز نے نیشنل گیمز کی ٹارچ روشن کر کے سندھ حکومت کے حوالے کر دی۔ ہاکی اولمپئن ناصر علی نے ٹارچ ریلے کا باقاعدہ آغاز کیا۔ کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز کراچی۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور بات کریں گے لاہور کے علاقے مانگا منڈی سے 6ٹھی اور 7ویں کی طالبات لاپتہ ہو گئی ہیں۔ 12 سال کی اریبہ اور 13 سال کی مبرہ اسکول سے گھر نہیں لوٹی ہیں۔ دونوں بہنوں کی اسکول کے باہر کی CCTV فوٹیج مل گئی ہے۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ یہاں سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ دونوں بہنیں بازار میں ایک دکان سے نکل کر سڑک پر جاتی نظر آ رہی ہیں۔ والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے بچیوں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ لاہور کا علاقہ مانگا منڈی جہاں سے 6ٹھی اور 7ویں کی طالبات لاپتہ ہو گئی ہیں اور دونوں بہنوں کو اسکول کے باہر کی CCTV فوٹیج مل گئی ہے۔ اسی پر مزید جانیں گے، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں عامر بتائے گا یہ کب کا واقعہ ہے؟ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے، تلاش کہاں تک پہنچی ہے پولیس کی؟ جی بالکل، مانگا منڈی کے علاقہ رشید ٹاؤن سے 2 طالبات سگی بہنوں کے اغوا کا یہ واقعہ ہے، کل کا یہ واقعہ جس میں رشید ٹاؤن کے رہائشی اعظم کی 2 بیٹیاں اریبہ اور مبرہ گھر سے اسکول پڑھنے گئیں لیکن چھٹی کے بعد گھر واپس نہ پہنچی۔ پولیس کے مطابق 12 سالہ اریبہ 6ٹھی کلاس جبکہ 13 سالہ مبرہ 7ویں کلاس کی طالبہ ہیں۔ چھٹی کے بعد دونوں بہنوں کے اغوا سے قبل کی CCTV فوٹیج بھی پولیس کو موصول ہو گئی ہے۔ دونوں بہنیں بازار میں ایک دکان سے نکل کر سڑک پر جاتی دیکھی جا سکتی ہیں۔ بچیوں کے باپ اعظم کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے پولیس نے بچیوں کی تلاش شروع کر دی ہے لیکن ابھی تک بچیوں کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے۔ بچیوں کے باپ اعظم نے IG پولیس سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ بتائیے گا عامر، کس طرح سے پولیس تلاش کر رہی ہے؟ والدین کو کیا بتایا گیا پولیس کی جانب سے کہ کیا کیا جا رہا ہے ابھی تک؟ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فوٹیج میں یہ اسکول کے باہر سے آگے گئی ہیں،
اس سے آگے کی کوئی فوٹیج موصول ہو سکی یا وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے بتایا کہ بچیاں یہاں سے کہاں گئی، گھر ہی کے لیے نکلی تھی یا اس سے آگے کہیں گئی؟ جی بالکل، یہ جب چھٹی کے بعد اسکول سے نکل کر گئی ہیں، اس کے بعد ان کی سہیلیوں اور رشتہ داروں کے پاس سے پتہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج جو ہیں وہاں سے مدد لی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک ان کی جو ایک فوٹیج یہی منظر عام پر آ سکی ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کے جو موبائل فون وغیرہ دوست احباب کے ہیں ان کی جا رہی ہے، چھان بین کی جا رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ ابھی ان کے پاس کوئی مین چیز نہیں ہے بتانے کے لیے پولیس کے پاس۔ اچھا بتائیے گا ان بچیوں کی عموماً روٹین کیا رہتی تھی؟ اسی طرح پیدل گھر جاتی تھی یا دیگر بچیوں کے ہمراہ یہاں سے نکلتی تھی؟ کس طرح گھر آتی تھی؟ والدین کی جانب سے کیا بتایا گیا؟ کیونکہ فوٹیج میں تو یہ بچیاں اکیلی جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ جی بالکل، یہ گھر جو ہے نا ان کا اسکول ان کے گھر کے بالکل قریب ہے اور یہ پیدل اسکول سے گھر جاتی تھی۔ ان بچیوں کا اسکول سے بعد میں بازار میں جانا بنتا نہیں تھا۔ ویسے پولیس کو ابھی یہ معاملات مشکوک بھی لگ رہے ہیں کہ شاید بچیاں جو ہیں وہ خود کہیں چلی گئی ہیں یا شاپنگ کرنے گئی تھیں بازار میں، اس کے شاپنگ کے بعد جو ہے وہ کسی نے اغوا کر لیا ہے، یہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اچھا تو یہ بتائیے گا، کیونکہ گھر قریب تھا جیسا کہ آپ نے بتایا، تو پیدل گھر کے لیے روانہ ہوئی تھی، تو آس پاس جو لوگ تھے یا دکان والے یا پھر جو ان کے ہمسائے ہیں، پولیس نے ان سے پوچھا؟ کوئی پوچھ گچھ کی گئی ابھی تک؟ جی بالکل، ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، اسی لیے تھوڑی بہت پروگرس ہو رہی ہے۔ اسی لیے پتہ چلا تھا کہ وہ بازار کی طرف گئی تھی اور بازار میں جا کر وہ جو ان کے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج لی جا رہی ہے، وہ بازار میں جانا ان کا بنتا نہیں تھا، وہ محلے داروں اور بازار والوں نے بتایا کہ اس طرف گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا عامر یہ بتائیے، عموماً جب اسکول کی چھٹی ہوا کرتی ہے تو بہت زیادہ بچے اسکول کے باہر ہوتے ہیں، صرف 2 بچیاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیا یہ تاخیر سے نکلی تھی یا جلدی نکلی؟ نہیں، یہ چھٹی کے بعد ہی نکلی ہیں، لیکن یہ اسکول کی فوٹیج نہیں ہے، یہ بازار کی فوٹیج ہے۔ یہ چھٹی کے بعد ہی گئی ہیں، چھٹی کے بعد پتہ چلا کہ وہ بازار چلی گئی تھی، بازار سے ان کے یہ فوٹیج ابھی تک ملی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی تک کوئی فوٹیج وغیرہ ابھی نہیں ملی پولیس کو۔ ٹھیک، اسکول سے کیا پتہ چل سکا ہے؟ استانیوں نے، اساتذہ نے کیا بتایا کہ یہ چھٹی ہونے کے بعد اسکول سے نکلی ہیں یا پہلے چھٹی لے کر چلی گئی؟ جی بالکل، نہیں چھٹی ہونے کے بعد ہی نکلی ہیں، چھٹی سے پہلے ان کو اسکول سے نہیں جانے دیا گیا۔ اور والدین نے کیا بتایا؟ ان کی والدہ نے کیا کہا کہ اس سے پہلے بھی ایسا کر چکی ہیں کہ اسکول کے بعد بازار جاتی ہیں یا یہ ایسا پہلی دفعہ ہوا؟ نہیں، یہ اسکول کے بعد بازار نہیں جاتی۔ ان کے والد سے میری بات ہوئی ہے، ان کے والد نے بتایا کہ میری بچیوں کو اغوا ہی کیا گیا ہے، انہیں یہی شک ہے کہ بچیوں کو کہیں اغوا کر لیا گیا ہے، یہ روٹین میں اسکول کے بعد بازار نہیں جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، میاں عامر ہمیں بتا رہے تھے کہ جو واقعہ پیش آیا لاہور کے علاقے مانگا منڈی میں 6ٹھی اور 7ویں جماعت کی طالبات ہیں، یہ دونوں لاپتہ ہوئی ہیں۔ 12 سال کی اریبہ، 13 سال کی مبرہ اسکول سے گھر نہیں لوٹی۔ دونوں بہنوں کی اسکول کے باہر کی سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی ہے۔ دونوں بہنیں ایک بازار میں ایک دکان سے نکل کر سڑک پر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور والد کی مدعیت میں مقدمہ بھی درج کیا گیا اور بچیوں کی تلاش بھی شروع کر دی گئی ہے۔ جام شوروں میں ایک شخص نے دوست کی بہن کا جہیز چرا لیا۔ پولیس نے 24 گھنٹے میں ملزم کو دھر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کوٹری کے شیدی محلے میں ملزم علی وارث نے ڈپلیکیٹ چابی کی مدد سے گھر میں داخل ہو کر زیور اور نقدی رقم چرائی۔ سامان کی مالیت 40 لاکھ روپے ہے۔ ملزم نے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ لالچ میں آ کر ایک رکشے والے کی مدد سے دوست کی بہن کا جہیز چرایا۔ جس نے میرے کو سارا طریقہ بتایا، چپل بھی اس نے اپنی مجھے دی، دستانے بھی ڈاکٹروں والی میرے کو اس نے بولا میڈیکل سے ملیں گے، وہ لے کے آیا۔ میں بس اس کی باتوں میں آ گیا، لالچ میں آ گیا۔ میں ایک رشکا ڈرائیور ہوں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔